تو کیا ہم بھی اگر اپنے امام کے ساتھ اسی طرح متمسک رہیں اور اپنے اعمال صحیح طور پہ انجام لاتے رہیں تو ہمارا قرض بھی کیا ہمارے وقتی امام مدد کے ذریعے جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ بہت پیارا سوال. یقیناً. اور وہ جو آپ نے حدیث سنائی کہ نبی اکرم نے خوشخبری دی جابر کو، بتایا کہ تم میرے فرزند سے ملو گے، اور تمام وہ جو آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کی تفسیر میں بتایا تھا نا کہ اولی الامر کون ہے. جابر نے پوچھا تھا کیونکہ جابر بہت علم پسند اور حق پسند اور غیب کا علم جاننا چاہتے تھے، اسی لیے راوی ہیں. بہت ساری روایتیں ان سے نقل کی گئی ہیں، ان کے ذریعے نقل کی گئی ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ جب اولی الامر کا ذکر آیا اور 14 معصومین کا ذکر آیا تو اس میں جب امام باقر کا ذکر آیا تو وہ بشارت دی گئی، اور پھر جب امام عصر کا ذکر آیا تو اس وقت بتایا کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور وہ غائب ہو جائیں گے. تو جابر کے لیے بہت عجیب خبر تھی. کہا کہ پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ تو محروم ہیں، لوگ بیچارے ہیں، امام غائب ہیں، پردے غیبت میں ہیں. یہ سوال اٹھایا جابر بن عبداللہ انصاری نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں ہمارے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ غیبت کبریٰ کے دور کے لوگ کیسے ہوں گے. ہمیشہ سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ بن دیکھے جو ایمان لائے ہیں، اور کس طرح سے ان کے امام جو ہے وہ ان کے لیے نور افشانی فرمائیں گے. وہی جو مشہور اور معروف مثال ہے بادلوں کے پیچھے سے سورج کی روشنی سے استفادہ کرنا، وہ والی اسی روایت میں بھی بیان ہوئی ہے. اور ویری سوری ٹو کٹ یو خانم، اس وقت ہوا ہے بریک کا. ہم اس کو اپنے ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے بریک، سو ڈونٹ گو اینی ویئر. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دیٹ بریک، سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک ویئرس. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر نوجوان. میں ہوں آپ کی میزبان میمونہ بطول. ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم راضیہ رجوی صاحبہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے آج پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی ہے. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ، اس کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا. جی، سوال یہ تھا کہ نبی اکرم کا جو رشتہ ہے جابر کے ساتھ، اور جابر کا جو ایمان ہے نبی اکرم پر، اور یہ ایمان اور یقین اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ دنیاوی مشکلات کو بھی اس کے ذریعے حل کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیا ہمارا بھی جو یہ رشتہ ہے یہ ہماری مادی مشکلات کو بھی حل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے میرے ایک استاد علامہ تقی جعفری وہ بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ انسان جتنا اس دنیا کے بارے میں سوچتا ہے اور اسٹرگل کرتا ہے رزق مادی کے لیے، جو تگ و دو کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اگر اس کا 10% یا 5% بھی وہ اپنی روحانی رشتے اور ضرورت اور تقویت کے لیے کرے تو اس کے سارے جسمانی، مادی، دنیاوی، اخروی، باطنی، ظاہری تمام مسائل حل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ اگر تم تقوی اور خوف الہی سے کام لو تو بارش اور زمین اپنی برکتیں نازل کریں گے، آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا، اور یہ زمین جو ہے بہت زرخیز ہو جائے گی. یہ زمین کی جو مادی فوائد ہیں وہ بھی نکل آئیں گے. اس لیے کہتے ہیں جب امام عصر تشریف لائیں گے، کیونکہ وہاں اس زمانے میں خوف الہی، تقوی اور عمل ہوگا، تو ایک لڑکی لکھا ہوا ہے کہ ایسٹ سے ویسٹ تک مثلاً اگر پیدل جا سکے جائے تو اس کا قدم جو ہے وہ صرف اور صرف گرینری پر ہی پڑے گا. جیسے آج کل مثلا صرف کینٹ ایریاز کو گرین رکھا جاتا ہے، یا جو لوگ مثلا ہم لوگ پاکستان میں ہیں تو میں جب دوسرے سٹیز میں بھی جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں واو اسلام آباد تک گرین اتنا پیارا ہے، ہمارا تو صرف ایک ایریا گرین ہے ہمارے سٹی کا، یا ہمارا صرف یہ گارڈن اتنا گرین ہے، یا اس ایریا کو اتنا اچھا رکھا جاتا ہے. 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلس میں آپ دیکھیں کتنی گرینری ہوتی ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن باہر جو ہے بعض کنٹریز میں اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. تو اس زمانے میں ایک تو اتنی سیکیورٹی ہوگی، سکون ہوگا، امن ہوگا، اور برکتیں، زمین اپنی ساری نعمتیں ڈیل دے گی، باہر کر دے گی. تو وہ رابطہ ایمان کی وجہ سے. اچھا اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ظاہری ٹیکنالوجی وہ چیزیں ٹھیک ہے ایمان اور عدالت کی ہی وجہ سے ہی زیادہ ہوں گے، اور اصل جو کاز ہے وہی ایمان ہی ہے نا. تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم تمام مسائل کا حل کہتے ہیں نا اسی میں ہے کہ ہم اچھی کوالٹی زندگی گزاریں اور اچھے بندے بنیں اور ہمارا رشتہ صحیح
صحیح ہو تو یہ مسائل یقیناً حل ہوتے، اور حل نہ ہو رہے ہوں ظاہراً تو اس میں بھی سمجھ میں آتا ہے حکمت، وزڈم، کیونکہ یقین ہوتا ہے اور ایک سکون ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے. وہ اضطراب، بے چینی، ڈپریشن اور نا امیدی نہیں ہوتی اپنے امام وقت سے رشتے کے بعد. لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام اصحاب پر جب بھی جو مشکل آئی ہے فوراً حل بھی ہو گئی ہو. جیسے جناب بلال کا ہم نے ایک دن ذکر کیا، بتایا کہ کتنے مہینوں جو ہے وہ شکنجے میں رہے اور نبی اکرم وہاں تشریف فرما تھے. ایسا نہیں تھا کہ فوراً انہوں نے دعا کی اور نبی نے معجزہ دکھایا اور فوراً شکنجہ ختم ہو گیا. نہیں، آپ کو خریدنا پڑا، ٹھیک ہے نا، وہ ظاہری جو حل ہے وہ نکالنا پڑا. تو کتنے شکنجے، کتنے درد. خود ہمارے امام ہفتم جو ہے وہ زندان میں کتنے سال رہے، کتنے شکنجوں میں رہے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جسمانی حل فوراً ہو جائے اور جب چاہے ہو جائے. ہر چیز کا ایک سسٹم، ایک طریقہ ہے. کبھی کبھی تربیت کے لیے یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں اور کبھی کبھی جو ہے اس کا حل ہونا ضروری ہوتا ہے، اعجاز کے ذریعے دکھانا ہوتا ہے. تو وہ جہاں اجازت ہوتی ہے، جہاں مصلحت ہوتی ہے، وہاں دعا، برکت اور اجازت کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور کبھی جو ہے وہ اسی امتحان میں ہی اسی شخص کی رشد و نمو اور ترقی کے لیے اس کو کچھ عرصہ رکھا جاتا ہے اور پھر بعد میں ڈیفینیٹلی ان مع العسر یسرا ہی ہے. بہت اچھی روایت، اس میں بہت ہی عظیم درس ہے کہ راوی جو ہے جناب جابر ہیں. جناب جابر کے ذریعے ہم تک یہ روایت پہنچی، وہ وسیلہ بنی کہ قباحت اور زشتی دو گناہوں کی کمپیئر کی جا رہی ہے. ایک آپ نے بتایا کہ غیبت کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، دوسرے تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو کرنا اور بری گفتگو، اور جو ایک جو ہے وہ زنا ہے. بالکل. آپ کہہ رہے زنا کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ آپ اس کو راضی کریں. کتنا مشکل کام ہے. تو اتنا اچھا میسج ہمارے لیے ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں. ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، نقصان دے رہا، تبھی تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم اس سے دور ہی رہیں. بالکل. جی یوتھ آپ لوگ جی بالکل اس حوالے سے میں کچھ اور احادیث ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، حدیث لا جو ہے وہ بی بی نے نریٹ کی انہیں اور انہوں نے ہم تک پہنچائی اور آگے ہمارے ائمہ تک پہنچائی. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت معروف ہے حدیث قصہ جو ہماری دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے بہت ہم اپنی روٹین میں یوز کرتے ہیں، وہ بہت خوبصورت حدیث ہے. بالکل. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یقیناً بہت